السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. होता है ورفعنا لك ذكرك से ये साबित होता है ورفعنا لك ذكرك से ये साबित खुद रब मोहम्मद है सनाखान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम किस्म की तारीफ़ात के बेअयो बरताई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए खास। अल्लाह ताला की बाक़ीदा और बरकत हम्द व सना के बाद सलाम इमाम नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रफ़्र वाला बरदरान इस्लाम बुजुर्गो दोस्तों वर्तनशीन माओ बहन बेटियों, कोई एक इंसान का खुदा इस कायनात की तमाम मखलूक़ात और तमाम
رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں۔ لکھنے والے اپنے انداز میں لکھتے جائیں اور بولنے والے اپنے انداز میں بولتے جائیں۔ حق تو یہ ہے کہ وہ تمام مل کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدح، کیا تعریف اور کیا ثنا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی عقل محدود ہے، جن کے الفاظ محدود ہیں۔ آقا تو وہ ہے کہ جن کی شان اور جن کے مقام کو رب تعالیٰ نے بیان کیا تو پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی شان میں نازل فرمایا۔ یہ مقام اور یہ شان رب تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اگر ہم ذرا تفصیل میں جائیں تو خطیبانہ انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 6666 آیات جو ہیں یہ اللہ نے میرے نبی کی شان میں نازل فرمائی۔ 540 رکوع رب تعالیٰ نے میرے نبی کی شان میں نازل فرمائے۔ 70,000 کلمات، 3,22,270 حروف رب تعالیٰ نے میرے نبی کی شان میں نازل فرمائے ہیں۔ کسی اہل دل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو حروف تہجی کے اعتبار سے بیان کیا تو اس نے کہا الف سے میرے نبی جو ہے وہ احمد بن کے آئے، با سے وہ بدر منیر بن کے آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کے آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کے آئے، جیم سے میرے نبی جمیل بن کے آئے، حا سے میرے نبی حسین بن کے آئے، خا سے میرے نبی خاتم النبیین بن کے آئے، دال سے میرے نبی در یتیم بن کے آئے، رات سے میرے نبی ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے، اور را سے میرے نبی رحمت کائنات بن کے آئے، زا سے میرے نبی زاہد بن کے آئے، سین سے میرے نبی ساقی کوثر بن کے آئے، شین سے میرے نبی شافی معشر بن کے آئے، صاد سے میرے نبی صادق بن کے آئے، ضاد سے میرے نبی ضامن بن کے آئے، اور طوا سے میرے نبی طیب بن کے آئے، ضا سے میرے نبی ظلم کو مٹانے والے بن کے آئے، اور عین سے میرے نبی عابد بن کے آئے، غین سے میرے نبی غباری کفر کو مٹانے والے بن کے آئے، فاتح بن کے آئے، اور قاف سے قرآن لے کر آئے، قاف سے کتاب خدا لے کے آئے، لام سے میرے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آئے، میم سے میرے نبی مجاہد بن کے آئے، اور نون سے میرے نبی ناطق وحی بن کے آئے، واو سے میرے نبی والی مدینہ بن کے آئے، اور ہا سے میرے نبی ہادی کائنات بن کے آئے، حمزہ سے میرے نبی امن کے دائی بن کے آئے، یا سے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر والی چادر لے کر میرے نبی اس کائنات میں آئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا ماں جی ہمیں ذرا بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے پھر جواب میں کہا میں تو روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ تو گویا پورے کا پورا قرآن میرے نبی کی سیرت کی عکاسی کرتا ہے، پورے کا پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اے امیر المؤمنین ذرا ہمیں بتلائیے تو صحیح جو اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اپنے محبوب نبی کو پوری کائنات پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا ہے، خلق عظیم انہیں عطا کیا ہے۔ یہ خلق عظیم کیا ہے؟ تو سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا
سائل نے جواب دیا امیر المؤمنین یہ دنیا اتنی وسیع ہے اس کی ہر چیز کے بارے میں بتلا نہیں سکتا، میں تو کسی ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں بھی نہیں جانتا، وہ کیا ہے، کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی، اس کا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، مجھے تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے۔ فرمایا جسے رب نے کہا خلیل تم مجھے اس کے بارے میں نہیں بتلا سکتے، اور جس کے بارے میں رب نے کہا خلق عظیم کہ وہ بہت بڑی ہے، اس کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں گا، بس یہی سمجھو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ اخلاق اور سب سے بلند پایا شان جو رب نے عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتے ہیں، بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس انسان کو پسند کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر آپ کو چننے کے بعد، آپ کو پسند کرنے کے بعد لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، پھر آپ کی عمر مبارک کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ یہ شان اور یہ مقام رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کی رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، رب تعالیٰ نے دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین جو دل پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ تو یہ شان یہ مقام رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جسے پسند کیا اور پھر جس کی اللہ نے عمر مبارک کی قسم اٹھائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صرف عمر کی قسم نہیں رب تعالیٰ نے اٹھائی بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کی بھی قسم اٹھائی کہ جس میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے انجیر کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، اور مجھے اس شہر مکہ ہم والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ تو ان شہروں کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ یہ میرے محبوب کا بلد ہے، یہ میرے محبوب کی جائے پیدائش ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ شان یہ مقام رب تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے محبوب کی، میرے آقا اور میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ مقام ہے کہ جس چیز کا تعلق بھی آقا کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس شہر کو، اللہ نے اس چیز کو، اس کی شان کو چار چاند لگا دیے اور اس کے مقام و مرتبے کو دوسری چیزوں سے نمایاں کر دیا۔ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے جب یثرب پہنچے تو یثرب کو مدینہ الرسول کا درجہ مل گیا۔ اللہ نے مدینے کو وہ مقام عطا فرمایا جو مکہ کو عطا فرمایا۔ میرے محبوب نے کہا اے اللہ جس طرح مکہ کو خلیل کی دعا سے تو نے حرمت والا بنا دیا، میرے اس شہر کو بھی حرمت والا بنا دے، اس کی شان اور اس کے مقام اور اس کی عظمت کو بھی چار چاند لگا دے۔ تو اللہ نے مدینہ الرسول کو بھی حرمت والا قرار دے دیا۔ میرے محبوب نے جس جگہ نماز پڑھی، میرے محبوب جس جگہ آرام کیا، میرے محبوب نے جس جگہ آپ سوئے، جہاں آپ بیٹھے، جہاں آپ مدفون ہوئے، اللہ نے اس جگہ کو کیا رتبہ دیا؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میری مسجد تک کا جو حصہ ہے یہ رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ یہ شان اور یہ مقام مدینہ الرسول کو ملا، مسجد نبوی کو ملا، آپ کے گھر کو ملا، آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول گئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو عزت اور شان اور مقام عطا فرما دیا۔ جس چیز کا تعلق میرے حبیب کے ساتھ جڑ گیا وہ چیز دنیا کی تمام چیزوں سے نمایاں ہو گئی، اس کو اللہ نے عظمت اور شان کی عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ نے، رب تعالیٰ کے حبیب
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعانی جس نے مجھے دیکھ لیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہی بے بس نہیں ہے، فرمایا جس نے اس کو دیکھ لیا من رعانی اور من رعانی، جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، فرمایا میں اللہ کا محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ یہ بشارت دیتا ہوں، یہ گارنٹی دیتا ہوں، مجھے دیکھنے والا اور جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اللہ نے ان دونوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کی آگ جس کو دیکھنے پر حرام ہو جائے، اللہ نے اس کو کیا مقام اور کیا شان اور کیا عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ درود و سلام کے حوالے سے سمجھیے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آتانی جبریل فقال الا ابشرک، سیدنا جبریل میرے پاس آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے اور مجھے انہوں نے آ کے بشارت دی، ان اللہ عز وجل یقول، اے میرے محبوب اللہ عز وجل فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ عشرا، اے میرے محبوب جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا میں رب تعالیٰ کی ذات اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ ومن صلی علیہ وسلم علیہ عشرا، اور جس نے آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھا میں رب ہوں کہ اس کے اوپر 10 بار سلامتی کا نزول فرماؤں گا۔ یہ شان اس بندے کا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے، جس پر پڑھا جا رہا ہے، جس پر پڑھنے کی وجہ سے انسان کو یہ عظمت اور یہ شان اور مقام مل رہا ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کا، اس ذات کا کیا مقام ہوگا کہ جس پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سلامتی اور درود بھیجتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اس انداز میں بھی سمجھیے، ہر بندے کی سیرت کا تذکرہ، ہر بندے کے مقام و مرتبے کا ذکر اس کی پیدائش سے کیا جاتا ہے۔ فلاں طریق سے پیدا ہوا، فلاں طریق کو یہ سکول میں گیا، مدرسہ میں گیا، یہاں تک اس نے تعلیم حاصل کی، جب یہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے جوانی کے اندر یہ کام سر انجام دیے، بوڑھا ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہیں کہ آپ بھی اس کائنات میں آئے نہیں ہیں، آپ کی سیرت کے تذکرے، آپ کے مقام کے تذکرے رب تعالیٰ نے اس دنیا سے آنے سے قبل کیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں آپ کی سیرت کو منوایا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو منوایا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ رب نے میری نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ شان اور یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب آدم پیدا ہو گئے، آدم کو تخلیق کر دیا گیا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ رکھ کے تمام اولاد آدم کو باہر نکال دیا، اور پھر اولاد آدم میں سے بھی جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کرنی تھی ان کو بھی الگ کر دیا، اور پھر ان کو الگ کر کے مخاطب کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں کی جماعت، اے میرے رسولوں کی جماعت، تمہاری نبوتیں چل رہی ہوں اور تمہارے پاس آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر تم لوگوں نے اپنی نبوتوں اور رسالت کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قال اقررتم، کیا فرمایا اے میرے نبیوں کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام کے تمام نبیوں نے کہا اے اللہ ہم تیرے ساتھ جو وعدہ کر رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ یہ عہد کر رہے ہیں، اگر تیرا نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھ کے اس کی امتی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ لیا تو یہ وعدہ پورا بھی ہونا ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ دنیا میں جاؤ گے تو عبادت کس کی کرو گے، پھر اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے 1,24,000 نبیوں کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اور
نصیحت کرنی ہے، یہ وعدہ پورا ہوا۔ اسی طرح جب نبیوں سے وعدہ لیا تو یہ وعدہ بھی پورا ہونا ہے، اور پورا ہوا بھی۔ جب نبی علیہ السلام معراج کی رات آپ بیت المقدس میں پہنچے، تمام نبی اپنی صفوں کے اندر کھڑے ہیں، کوئی مصلی امامت پہ نہیں آ رہا۔ سیدنا جبریل نے آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پہ لا کے کہا یہ حق آپ کا ہے، اور آپ بھی ان تمام نبیوں کے امام ہیں، اور آج کی امامت آپ کروائیں گے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کروایا، اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں دوبارہ نزول کریں گے، آسمان سے وہ اتریں گے، اور اس وقت وہ اپنی نبوت اور رسالت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے پیروکار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام سے جب اللہ نبی علیہ السلام کے لیے جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے تو پھر اس وعدے کی تکمیل بھی ہونی ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا رہا کہ میرے بعد جو آنے والا ہوگا وہ نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ثمرۃ ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، وآخر من بشرنی عیسی ابن مریم، اور سب سے آخر میں جس نے میری بشارت دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں آدم کی زبان پہ تذکرے جو تھے وہ میرے حضور کے تھے، نوح کی زبان پہ تذکرے میرے حضور کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں تذکرے میرے حضور کے تھے، اور سیدنا موسیٰ کی تورات میں تذکرے ہمارے حضور کے تھے، عیسیٰ کی بشارتوں میں تذکرے ہمارے حضور کے تھے۔ سورہ صف ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس چیز کی تصدیق کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے رب نے نازل کی، اور مجھ سے پہلے جو رب نے نازل کی وہ تورات ہے، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں جس نبی نے بشارت دی وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ میرے حضور اس دنیا میں آئے تو کیا شان اور کیا مقام لے کر آئے، آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی کسی شہر کی طرف، کوئی کسی بستی کی طرف، کوئی کسی محلے کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کے آیا، لیکن جب آپ کی باری آئی، جب میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے محبوب ان سے کہیے اے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے تمام انسانوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کسی ایک قوم کی طرف کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، آپ اس کائنات کی ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے اور ہر شہر کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس کائنات کے ہر کچے اور پکے گھر میں میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج میڈیا کے ذریعے اور علماء کے ذریعے دنیا کے ہر کونے تک اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جتنے بھی نبی تھے جو مانگتے اللہ ان کو عطا کرتا، لیکن میرے محبوب نے وہ
اللہ کے حبیب رب سے مانگتے نہیں، اللہ خود اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے۔ جو پہلے نبی رب سے مانگ کے لیتے تھے، کسی نبی کے ساتھ تقابل نہیں کرنا چاہتا، لیکن رب نے جو کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے، عظمت اور شان سے ہم نے انہیں نوازا ہے، مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور میرے محبوب اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ فضل وہی ہے کہ جو پہلے رسول اور نبی رب سے مانگتے تھے، اللہ اپنے حبیب کو بغیر مانگے ہی عطا کرتا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو فراخ کر دے، اور جب میں بات کروں تو میرے جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں تو میری بات کو سمجھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سینے کی فراخی کا رب سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ میرے سینے کو فراخ کر دے، میرے سینے کو کھول دے، لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے حبیب کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے جب کہا اے میرے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ اور فرعون کو دعوت دو تاکہ اللہ اس دعوت کے ذریعے سے ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور وہ عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا وَأَخِي هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَذْرِي، اے اللہ میرے بھائی کو میرا دستے بازو بنا دے، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا بنا دے، میں جب وہاں جا کے کھڑا ہوں تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہو، میرا دستے بازو بنا دے۔ اور رب نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے محبوب بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، آپ دعوت دیتے جائیے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا مجھے رب کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تیرا کام دعوت دینا ہے اور تیری حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور جو گار صحابہ آپ کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے آپ نے کہا آج کے بعد اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے میری حفاظتوں کے ذمہ لے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی حفاظت کے لیے رب سے ہارون مانگا اور رب نے اپنے حبیب سے کہا ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام رب کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے، جب میرے حبیب کی باری آئی تو رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آپ زمینوں پہ ملاقات نہیں ہے، آپ آسمانوں پہ ملاقات ہوں گے۔ رب تعالیٰ کی رضا کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے 70 بندوں کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے، آپ کی قوم کے سردار پیچھے رہ گئے، آپ جلدی وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا فما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ تو جلدی اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گیا؟ قال رب لترضى، تو موسیٰ نے کہا اللہ تیری رضا کو چاہنے کے لیے۔ اور جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے محبوب ایک رات اتنا روئے امت کی صدا لگاتے ہوئے روتے گئے۔ اللہ جانتا تھا میرا محبوب کیا چاہتا ہے، پھر بھی جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کہا اے میرے حبیب اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میری امت کو بخش دیا جائے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے آپ کی 1/3 امت کو ہم معاف کر
بخشش لے لیجیے۔ فرمایا میں شفاعت کو قسم کرتا ہوں، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نُسْرِعُكَ، اے میرے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو ناراض نہیں رہنے دیں گے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ایک بھی امت کا مواقع جہنم کے اندر ہو۔ میں اپنی ساری امت کی بخشش کروا کے انہیں جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ یہ مقام اور یہ شان اور رب تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور گئے، اور جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب کی باری آئی، آپ جہاں گئے قرآن وہیں پہ نازل ہوا۔ آپ مکہ میں تھے، قرآن مکہ میں نازل ہوتا رہا۔ غار حرا میں تھے، قرآن غار حرا میں آیا۔ آپ مدینہ میں پہنچے، قرآن مدینہ میں نازل ہوا۔ آپ مسجد میں ہوتے، قرآن مسجد میں آتا۔ آپ حجرہ عائشہ میں ہوتے، قرآن وہاں نازل ہوتا۔ آپ بدر میں تھے، قرآن بدر میں نازل ہوا۔ احد میں گئے، قرآن احد میں آیا۔ آپ جہاں گئے اللہ نے وہیں پہ قرآن نازل کیا۔ آپ کو یہ نہیں کہا فلاں مقام پہ پہنچو، ہم آپ کو کتاب دینا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب جہاں گئے اللہ نے وہیں پہ قرآن نازل کیا۔ یہ شان اور یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمایا ہے، کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے چہرے کا تذکرہ کیا تو کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ تیرے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا ہم نے دیکھ لیا۔ یہ چہرے کا اٹھنا کیا تھا؟ اس چہرے کی کتنی حیا ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہے اللہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، اور آپ بار بار نماز میں آسمان کی طرف یہ خواہش لے کر دیکھا کرتے کہ اللہ قبلے کو تبدیل کر دے۔ اپنی کہا تیرا چہرہ اتنا مبارک ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور ہم تیرے چہرے کی حیا کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، رب تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ ہاتھ ہم نے آپ کو عطا فرمائے کہ آپ نے، رب تعالیٰ کہتا ہے یہ کنکر جب تو پھینک رہا تھا یہ تیرے ہاتھ سے نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یہ رب نے نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کرا دیا۔ یہ شان اور یہ مقام رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ بِکَا مَا قَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، ہم نے اپنے حبیب کو مَا قَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ کا دل عطا فرمایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کا سینہ عطا فرمایا۔ میرے حضور اس کائنات میں آئے تو آدم کی انابت لے کے آئے، نوح کی استقامت لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی لے کے آئے، زکریا کا ذکر لے کے آئے، یحییٰ کا زہد لے کر آئے، یوسف کا حسن لے کے آئے، اور موسیٰ کا روب اور دبدبہ لے کر آئے، اور اس کائنات میں آئے تو آپ کو رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے تو ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر چیز کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کائنات میں جب آپ آئے تو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ بن کے آئے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا ترازو لگایا گیا، اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو بٹھایا گیا، میرا اس کے ساتھ وزن کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر 2 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 10 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 100 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر 1,00,000 کے ساتھ میرا وزن کیا گیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بھاری رہا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا تو کس کے ساتھ وزن کر رہا ہے؟ اگر تو پوری کائنات کو لا کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بھاری ہے۔ تو یہ شان اور یہ مقام ہے رب تعالیٰ نے جو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکوں، بس یہی کہوں گا یا صاحب
سید البشر لقد نور القمر من وجهك المنیر، اے جمال والے، اے سید البشر، تحقیق چاند بھی نور، چاند کو بھی نور دیا گیا ہے تیرے چہرے سے، لا يمكن السماء کما کان حقہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی شان کو بیان کر سکیں، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکیں۔ بعد از خدائے بزرگ تو ہی کے سامنے نظر، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں بس یہی کہوں گا، اس کائنات میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا اور اللہ کے بعد جس کا رتبہ ہے، جس کا شان ہے، جس کا مقام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک اور شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے، مالت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ، بعض زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، فرمایا آپ جیسا نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُطْرَائِهِ، اور جب آپ آ گئے ہیں اب یہ عورتیں آپ کی مثال، آپ کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی نظیر، آپ کی مثال اب یہ عورتیں پیش نہیں کر سکتی۔ یہ شان اور یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سیدنا جبریل سے کہا، یہ جو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، یہ ذکر کو بلند کرنا کیا ہے؟ فرمایا سیدنا جبریل نے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب دنیا میں جب میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا نام ضرور لیا جائے گا۔ جب میرا ذکر دنیا میں ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ وہ کیسے؟ اذان اسلامی شاعر میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نام ہے اور کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اذان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اذان جب شروع ہوتی ہے تو اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی توحید کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آتی ہے اور پھر رب کی توحید پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور یہ اذان دنیا میں سب سے پہلے انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ انڈونیشیا کے شہروں کے اندر اذان فجر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع رہتا ہے اور وہاں سے پھر جکارتا اور جکارتا کے بعد سماترا، پھر ملایا کے بعد یہ ڈھاکہ کلکتہ، ممبئی، پورا ہندوستان اللہ تعالیٰ کی توحید نبی علیہ السلام کی رسالت سے گونجتا ہے۔ اور پھر ممبئی کے بعد سری نگر کے بعد سیالکوٹ کے بعد کوئٹہ، گوادر، کراچی، 40 منٹ پاکستان کی فضاؤں کے اندر یہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہتا ہے۔ پھر پاکستان کے بعد افغانستان، مسقط میں یہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مسقط سے بغداد کا 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر حجاز مقدس اور یمن، عرب امارات، کویت اور عراق میں نبی علیہ السلام کی شان کو بلند کیا جاتا ہے۔ پھر بغداد سے اسکندریہ کا جو فرق ہے وہ بھی 1 گھنٹے کا ہے۔ اس 1 گھنٹے میں شام، مصر، صومالیہ، سوڈان میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ پھر اسکندریہ سے استنبول کا ایک ہی وقت پر مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا جو فرق ہے، پورا 1.5 گھنٹہ یہ ترکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے گونجتا ہے۔ پھر اسکندریہ سے طرابلس 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس 1 گھنٹے میں شمالی افریقہ، لیبیا، تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اذان کا
جو سلسلہ انڈونیشیا سے شروع ہوا تھا اور 9.5 گھنٹے کا یہ طویل سفر طے کرنے پر جب یہ پہلے اوقیانوس میں فجر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں انڈونیشیا میں زور کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے, کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے, کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی توحید کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا نہ بجتا ہو. جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کا آواز بلند ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بڑا ہی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کیا ہے. سیدنا حسان بن ثابت نے منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے سامنے یہ اشعار پڑھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے اللہ کے رسول آپ سے حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے خوبصورت آپ سے جمیل آج تک کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ رب سے کہتے ہیں اللہ آپ کو تخلیق کرتا گیا. یہ شان اور یہ مقام ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیدنا جابر آپ کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان مثل الشمس والقمر. آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے سورج اور چاند ہوا کرتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. ایک ہمارا سورج ہے, ایک آسمان کا سورج ہے. والشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء والشمس السماء تطلع بعد الفجر. لوگوں کا سورج اور دنیا کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, ہمارا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. سیدنا جابر بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا, مسجد نبی کا میں نے رخ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ چادر لیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور اس چادر کے اندر سے آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور پھر اس بات پہ میں اٹک جاتا ہوں, آ کر رک جاتا ہوں. آسمان کے چاند کے چہرے میں تو داغ ہے لیکن میرے محمد کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ہے. یہ شان اور یہ مقام ہے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پنجابی کے ہمارے ایک شاعر اور بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو اپنی رحمت سے بھر دے, وہ کہا کرتے تھے میں سج کے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا, میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا. ہر جان اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, کوئی تلوار کی دھار کہے, میں چند کہاں انصاف نہیں, چند تے چہرہ انصاف نہیں. ہر بندہ اپنے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان کرتا ہے. ایک شاعر جس نے یہ کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. خود نہ تھے جو رہ پر وہ عالم کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ شان اور یہ مقام رب تعالیٰ نے میرے حبیب کو عطا فرمایا. اپنے تو مانتے ہی ہیں, ہم تو اللہ کے نبی کی شان کو بیان کرتے ہی ہیں. مزہ تو تب ہے جب دشمن کہے کہ آپ جیسا اس کائنات کے اندر نہیں ہے. مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے The 100, دنیا کی 100 عظیم شخصیات کے اوپر, دنیا کے 100 عظیم لوگوں کے اوپر وہ کتاب لکھتا ہے اور اس کی سائے فہرست پہلے نمبر پہ جس بندے کا نام لکھتا ہے وہ میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ. اس سے کسی نے کہا تو عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے رہبر و رہنما کو پہلا نمبر دے رہا ہے. کہا میں نے دنیا والوں کی سیرت کو پڑھا, میں نے بڑے بڑے رہبروں کی سیرت کو پڑھا. وہ انسان ایسا عظیم انسان ہے کہ جس نے 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر جنگیں بھی کی ہیں اور اس کی جنگوں کے اندر شہید ہونے والے اس کے ساتھیوں کی تعداد 200 اور 250 کے قریب ہے.
جیسا عظیم انسان میں نے اس کائنات کے اندر نہیں دیکھا، اس لیے میں اس کو سر فہرست کر رہا ہوں۔ یہ تو وہ انسان ہے جس نے دنیا کا کوئی ایک ملک دیکھا، 2 ملک دیکھے، 3 ملک دیکھے، دنیا کی 10 15 20 ہزار 2000 شخصیات کو اس نے پڑھا ہوگا، لیکن میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے کہا اے میرے محبوب قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى بافضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جبریل ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میرے محبوب میں نے زمین کے چپا چپا کو دیکھا ہے، میں نے مشرق سے لے کر مغرب کو دیکھا، شمال سے لے کر جنوب کو دیکھا، اے میرے محبوب میں نے آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ اور آپ سے عظیم انسان اس کائنات کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ یہ شان، یہ مقام رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے شان اور مقام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی اور اتنی عظیم ذات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کر ابیار کی سیرت کو اپنائیں، ہم ان کے کردار کو چھوڑ کر غیروں کے کردار کو اپنائیں، ہم ان کی تعلیمات کو پسے پسے ڈال کر غیروں کی تعلیم کو اپنائیں۔ صورت ہماری غیروں جیسی اور کردار ہمارا غیروں جیسا ہے نہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں اس قدر عظیم رہبر و رہنما عطا فرمایا کہ جس کی مثال اس کائنات کے اندر نہیں ہے، جس جیسا اس کائنات کے اندر نہیں ہے، جو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جائے گا، کسی اور کے نقشے قدم پہ چلے گا، تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی پوری زندگی اپنے 6 فٹ 5 فٹ کے قد کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔